الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. حاضرین جمعہ، بزرگوں، مصلیان اعظام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو عقیدہ سکھلانے کے لیے، سیدھا راستہ سکھلانے کے لیے انتھک محنت کیا، بہت ہی کوشش کیا، بلکہ عقیدے کی اصلاح میں اپنی پوری مکی زندگی لگا دی. مکی ادوار میں، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیا، عقیدے کی اصلاح کی طرف دعوت دیا، عقیدہ بتلایا، اللہ رب العالمین سے متعارف کروایا، بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے. تمام چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا. اسی عقیدے میں سے، انہی عقائد میں سے ایک اہم عقیدے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شرعی وسیلہ. کتاب و سنت کی روشنی میں وسیلے کی کیا حیثیت ہے، وسیلے کی کیا حقیقت ہے، اس کو اجاگر کیا جائے گا کہ شرعی وسیلہ کیا ہے اور غیر شرعی وسیلہ کیا ہے. حاضرین جمعہ، وسیلہ، توسل ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعہ سے امت کے اندر سب سے زیادہ شرک واقع ہوا ہے. یہ امت وسیلے کے راستے سے بہت زیادہ گمراہی میں واقع ہوئی ہے، اور اس امت کے اندر شرک اور شرک کے انواع و اقسام، ناجائز اور غیر شرعی تصور، وسیلے کا ناجائز اور غیر شرعی تصور کی وجہ سے اس امت میں وہ چیزیں واقع ہوئی ہیں. وسیلہ ایک اہم موضوع ہے، ایک حساس موضوع ہے. خطبہ مسنونہ میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ اور دیگر آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وسیلے کا شرعی اور غیر شرعی مفہوم بتایا ہے. وسیلے کا صحیح معنی اور غیر صحیح اور غیر شرعی معنی بتایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ اس امت کے اندر جو شرک داخل ہوا ہے، شرک کے انواع و اقسام جو داخل ہوئی ہیں، وسیلے کا غیر شرعی تصور پائے جانے کی وجہ سے، وسیلے کا صحیح تصور نہ پائے جانے کی وجہ سے اس امت میں شرک داخل ہوا ہے. بلکہ غیر شرعی وسیلہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک واقع ہوا، امت کے افراد جو شرک میں واقع ہوئے وہ اسی دروازے سے ہوئے.
کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت، اللہ رب العالمین کی بندگی کے وقت جو ہے غیر شرعی وسیلہ اپنے ذہنوں میں لانا شروع کیا، اور اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور شرک میں واقع ہوئے۔ آپ دیکھیے کفار قریش کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار قریش بھی اس شرک کے اندر داخل ہوئے، تو ان کے شرک کے اندر داخل ہونے کا سبب یہی تھا کہ ان کے ہاں وسیلے کا غیر شرعی تصور تھا، وسیلے کا غیر شرعی مفہوم ان کے ہاں پایا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنی عبادت کا، جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جو دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو جھکنے کی جب وجہ ان سے پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریبی کر دیں۔ گویا کہ کفار قریش، کفار مکہ، ان کے شرک کا سبب یہی تھا کہ ان کے ہاں وسیلے کا غیر شرعی تصور پایا جاتا تھا، کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ یہ کہتے تھے لات و عزا کی ہم عبادت کرتے ہیں، حبل و منات کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے جھکنے کی ہماری ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے اور معزز بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بن جائیں، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان غیروں کے سامنے جھکتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے سامنے ان کی عبادت کرتے تھے، یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہی وسیلے کا غیر شرعی تصور ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کو کافر اور مشرک ٹھہرایا۔ گویا کہ پتہ چلا کہ وسیلے کا غیر شرعی تصور، وسیلے کا غیر شرعی مفہوم انسان کو شرک اور شرک کے منہ میں داخل کر سکتا ہے، اور ایسے طریقے سے داخل کر سکتا ہے کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ وسیلے کا ایک شرعی تصور ہے، غیر شرعی تصور ہے۔ وسیلہ ایک شرعی ہوتا ہے، ایک غیر شرعی ہوتا ہے، ایک جائز وسیلہ ہے، ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ ان دونوں اقسام کی طرف یہ آیتیں بتلا رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں کہ وسیلے کا انکار نہیں کیا گیا شریعت میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کے تقرب کے ذرائع تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے قربت کے راستے تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے جو ذرائع ہیں، جو سبل ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو ڈھونڈو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی وسیلے ہو سکتے ہیں، ایک بندے سے مطلوب ہے کہ انہیں اپنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، تمہاری مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتے، تمہاری مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتے، تمہاری بیماریوں کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ جن سے تم مانگتے ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے عابد ہیں، عابد ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سے سوال دراز کرتے ہیں، وہ عابد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اس لیے جن کو تم چھوڑ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے۔ اصل میں اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، اور عیسائیوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے چاند ستاروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کی تم پوجا کرتے ہو، جس عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم جھکتے ہو، ان سے مانگتے ہو، اور جس عزیر سے تم مانگتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، وہ خود اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے عابد بندے ہیں، خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، تمہارا کچھ کر نہیں سکتے، تمہاری مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے مت مانگو۔ یہ عزیر علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے سامنے جھکتے ہیں، اسی رب کے سامنے تم بھی جھکو، جس رب کی یہ پرستش کرتے ہیں اسی رب کی تم بھی پرستش کرو، اسی رب سے تم بھی مانگو۔ اس لیے پتہ چلا یہ ناجائز وسیلہ ہے، یہ غیر شرعی وسیلہ ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں، اور اسی طرح سے اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر وسیلے کی دو قسمیں بتلائی گئی ہیں، ایک شرعی وسیلہ اور ایک غیر شرعی وسیلہ۔ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے واضح اور عیاں و بیاں ہے کہ وسیلہ ایک شرعی ہوتا ہے اور ایک وسیلہ بدعی اور شرکی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلہ جو شرعی ہوتا ہے، شرعی وسیلے کا کیا معنی ہے، شرعی وسیلے کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی قسمیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے تین قسمیں کھل کر کے آتی ہیں کہ تین وسیلے یا وسیلے کی تین قسمیں ہیں جو جائز ہیں اور انسان کو اسے اپنانا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا وسیلہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ کا وسیلہ لیا جائے، اس کے اسماء حسنہ کا سہارا لے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، دعا کیا جائے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا جائز ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیا کریں۔ یہ قرآنی منہج ہے، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، بلکہ اس سے زائد بھی نام بتائے گئے ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے جس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لیا گیا ہو، جس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیا گیا ہو، وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ یہی قرآنی منہج ہے، قرآن بھی یہی بتلاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیہ کا سہارا اور وسیلہ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان انبیاء اکرام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت، اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا سہارا اور وسیلہ لیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ 18 سال تک بیماری میں مبتلا تھے، صبر کرتے رہے، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا تو کیا کہا؟ انی مسنی الضر، کہ اے پاک پروردگار مجھے مصیبت نے گھیر رکھا ہے، مجھے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، میں بیمار ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا وسیلہ دے کر کے دعا کیا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مصیبت ختم ہو گئی، ان کی پریشانی ختم ہو گئی، وہ صحیح اور درست ہو گئے، ان کی بیماری دور ہو گئی۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، پیرانہ سالی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ تو اپنے پاس سے اپنی طرف سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیا۔ ہم وسیلے کے منکر نہیں، ہم جائز وسیلے کو ثابت کرتے ہیں، ہم ناجائز اور شرکیہ وسیلے کے منکر ہیں، بلکہ شریعت نے بتایا کہ جائز وسیلے کو اپنانا
چاہیے۔ یہاں پر زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو کسی ہستی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنى کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو سننے والا ہے، سمیع ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ میری دعا کو سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پیرانہ سالی میں ان کو اولاد سے نوازا، نیک و صالح اولاد، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، وہ بھی نبی بنائے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے دعا کیا تھا اس وقت ان کی عمر 128 سال تھی اور ان کے اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ اس پیرانہ سالی میں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً دعا کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، وہاب ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعدد نام ہیں، ہمیں ان ناموں کے ذریعہ سے ان کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے تو آپ کہیے انت غفار، اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے، آپ کہیے وہاب ہے، اے اللہ تو وہاب ہے تو ہمیں عطا کر، اپنی طرف سے رزق عطا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تو رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، میرے جھولی کو بھی بھر دے، میرے دامن کو بھی بھر دے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا وسیلہ لے کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ پر پردہ پوشی کی جائے، آپ کے گناہ کو ڈھک دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ستیر ہے، کہیے اللہ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، مجھ سے انجانے میں گناہ ہو گیا، اے اللہ تو میرے گناہ کو ڈھک دے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کا سہارا اور وسیلہ لینا شریعت میں جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے، انبیاء اکرام کا منہج ہے، قرآن کریم کا منہج ہے، قرآن کریم کا اور انبیاء اکرام کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کا سہارا لے کر کے دعا کرتے تھے۔ اور دوسری قسم جائز وسیلے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے تذکرہ کروں، لیکن اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ ہم نے تنہائی میں بہت ساری اچھائیاں کی ہوں گی، کسی کو صحیح راستہ بتلایا ہوگا، کسی کے پیچھے خرچ کیا ہوگا، کسی کو ہم نے عطا کیا ہوگا، کسی کے ساتھ احسان کیا ہوگا، کسی کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہوگا، کسی کی ہم نے کفالت کی ہوگی، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی آپ نے نیکی کی ہوگی، اس کو اس نیکی کا وسیلہ اور سہارا لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر فلاں کو پیسہ دیا تھا، اے اللہ میں نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے میں فلاں کی مصیبت میں کام آیا تھا، اے اللہ میری مصیبت کو ختم کر دے، میری پریشانی کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ روایت کہ غار میں 3 افراد جب پھنس گئے، 3 افراد جب دب گئے تو ان تینوں نے غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ اپنایا۔ وہ چٹان جب غار کے منہ پہ آ کر کے وہ غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے، وہ تینوں لوگ اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہلا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کا، اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اس کا وسیلہ اپنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، میں خدمت گزار ہوں، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، میں مختصر میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے رضا کے لیے والدین کی خدمت کیا تھا، تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ دعا کرتے ہیں، تھوڑی سی چٹان کھسک جاتی ہے، پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ میرے سامنے زنا کے مواقع میسر تھے، لیکن پھر بھی تیرے تقوی اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنے چچیری بہن کے ساتھ زنا نہیں کیا، زنا کو ترک کر دیا۔ اے پاک پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے رضا کے خاطر زنا کو ترک کیا تھا، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ چٹان کو اور کھسکا دیتا ہے۔ پھر تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ میرے ہاں ایک شخص محنت و مزدوری کرتا تھا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے گیا، اس کے پیسے سے میں نے بزنس کیا، اس میں بہت زیادہ
پروفٹ ہوا، بہت منافع ہوا اور اس پیسے کو میں نے بہت زیادہ اس سے کمایا، لیکن وہ آخر میں وہ شخص جس کا پیسہ تھا، جس کی پونجی لگا کر کے میں نے بزنس کیا تھا، وہ واپس آتا ہے تو میں اس کو پورا مال بزنس سمیت میں نے اس کو دے دیا کہ اللہ کے بندے یہ سب تیرا مال ہے، اے اللہ میں نے تیرے رضا کے خاطر اگر یہ کیا تھا، اے اللہ اس چٹان کو کھسکا دے۔ چٹان پھر تھوڑا سا کھسکتی ہے اور اس طرح سے تینوں افراد غار کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اولاً ہمیں نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، کچھ ایسی نیکیاں کرو جو آپ اور آپ کا رب جانے، کوئی اور نہ جانے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین سے آپ کو مانگنا ہوگا تو آپ ان اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور تیسری قسم میں بتا کر کے اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ تیسری قسم جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی زندہ نیک شخص جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ نیک ہے، اس کے پاس جا کر کے آپ دعا کی ریکویسٹ کریں اور درخواست کریں کہ میرے اوپر یہ مصیبت ہے، میں یہ پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، میرے اس مراد کو پوری کر دے، میرے اس چیز کو مجھے عطا کر دے۔ گویا کہ کسی زندہ اور نیک شخص کے پاس جا کر کے دعا کا مطالبہ کرنا، دعا کے بارے میں اس سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے یہ فلاں نعمت مل جائے یا فلاں مصیبت مل جائے، یہ وسیلہ بھی جائز اور درست ہے کہ نیک شخص کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص ایک عربی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو رہا ہے، مال ہلاک ہو رہے ہیں، قحط سالی کا سماں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ جو ہے نفع بخش، بارش نازل فرما۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور آسمان کھلی فضا، اس میں کوئی بادل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دعا کرتے ہیں تو بادل چھانے لگتا ہے اور گھٹا ٹوپ تاریکی آنے لگتی ہے اور بارش نازل ہوتی ہے، 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی ہے۔ وہی صحابی پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے، بارش کو روک لے، بارش نہ ہو، ہمارے راستے منقطع ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا لیکن ہماری اس آبادی پر بارش مت برسا، پہاڑوں پر جنگلات میں برسا لیکن ہمارے اوپر مت برسا، اور پھر بارش فوراً رک جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، نیک سمجھتے ہوں، اس کے پاس جا کر کے آپ دعا کی درخواست کریں اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کی مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور کہا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں میں سے کر دے۔ کہا انت منہم، آپ ان 70,000 لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، انت منہم، آپ انہی میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، آپ اس کے پاس جا کر کے ریکویسٹ کریں۔ لیکن ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ جو وفات پا چکے ہوں ان سے وسیلہ طلب کرنا، جو غائب ہوں، جو آپ کی آواز کو سن نہیں رہے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کرنا، یہ سب وسائل ناجائز ہیں، اسی سے شرک واقع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ قبر پر جا کر کے، کوئی نیک شخص زندہ تھا، اب اس کی وفات ہو گئی، دفن کر دیا گیا، اب اس کے قبر پر جا کر کے آپ اسے دعا کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، یہی تو شرک ہو جائے گا۔ اسی کے ذریعہ سے آپ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس سے قائم ہوگا اور پھر اللہ رب العالمین سے آپ کی دوری ہوگی۔ یہ وہی ہو جائے گا جس طرح سے کفار قریش کہتے تھے یہ پتھر ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مورتیاں نیک لوگوں کی ہیں، ہم اس کے ذریعہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو ایسے ہی شرک داخل ہوگا۔ تو جو شخص غائب ہے یا اسی طرح سے جس کی وفات ہو چکی ہے اس کے ذریعہ سے ہم وسیلہ طلب کریں، یہ ناجائز اور شرک پر مشتمل وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کے جاہ، کسی کے مقام اور کسی کے مرتبے کا وسیلہ لے کر کے جو ہے دعا کرنا یہ درست نہیں۔ جاہ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاہ اور مقام کتنا بڑا ہے۔ آج ہم جاہ کیا مطالبہ کر کے، جاہ کا وسیلہ لے کر کے ہم دعا کریں، نہیں دعا قبول ہو۔ دعا
جاہ کا، کسی کے جاہ کا، کسی کے منصب کا، کسی کے مقام کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان زندہ تھے تو ہم ان سے جا کر کے مطالبہ کرتے تھے مصیبتوں میں کہ دعا کر دیجئے مصیبت ختم ہو جائے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اب آپ ہیں، آپ چل کر کے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اور پھر بارش نازل ہوتی تھی، گویا کہ وہ نیک اور زندہ تھے تو ان کے پاس جاتے تھے۔ اگر مقام کا وسیلہ لینا درست ہوتا، اگر جاہ کا وسیلہ لینا درست ہوتا میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں، مسجد نبوی کے ایریے میں وہیں مدفون ہیں، اور وہیں پر استسقاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ اور نیک شخص کے پاس جانا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے جاہ اور مقام اور منصب کا وسیلہ نہیں لینا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ آپ کا مقام اور آپ کی جاہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے مقام کو سمجھنے کے باوجود بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے مقام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کے باوجود بھی ان کے پاس سے ہٹ کر کے عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے جاہ اور مقام کا وسیلہ لینا درست نہیں۔ اگر درست ہوتا جاہ اور مقام کا وسیلہ لینا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو چھوڑ کر کے، ان کے جاہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس نہ جاتے، کیونکہ دنیا میں کسی کی بھی جاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور جاہ سے مقدم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عباس رضی اللہ عنہ ہوں یا غیر ہوں، دیگر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وسیلہ ہمیں اپنانا چاہیے، جو جائز وسیلہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا سہارا لے کر کے، وسیلہ لے کر کے دعا کیا جائے، اپنے نیک اعمال اور صالح اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے، یا کوئی زندہ اور نیک شخص ہو تو اس کے پاس جا کر کے دعا کے لیے ریکویسٹ کیا جائے، وہ دعا کرے گا تو آپ کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، اس کی دعا اگر قبول ہوئی تو، اور آپ مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، ہمیں وسیلہ اپنانا چاہیے، لیکن جائز اور شرعی نہ کی بدعت پر مشتمل وسیلہ اپنانا چاہیے۔ انہی کلمات پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، بار الہ ہمیں سنت کا متبع بنا، بار الہ ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، بار الہ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مریض ہیں اے اللہ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اسلام پر ہو، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہمارے زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله أمركم بأمر عظيم ألا وهي الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.